مسلمانوں کی عید امت مسلمہ اور دین اسلام کی عظمت و شان کا اظہار ہوتی ہے کہ جب مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے اسلام کی شوکت کا، مسلمانوں کی تعداد کا، طاقت کا جو ہے وہ ایک اظہار اور اعلان ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی عید کے اجتماع کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اللہ، اسی طرح سے کتابوں میں لکھا کہ عید کا دن جو ہے یہ ایک لحاظ سے یوم محشر کی بھی یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ دنیا میں لوگ جس طرح خطبہ ہوتا ہے، خطبہ عید، تو جس طرح لوگ خطبہ عید کے لیے امام کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن سوال و جواب کے لیے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو ایک یہ بھی اس کے اندر فکر والا پہلو ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی یہ مہربانیاں، یہ رحمت، یہ کرم نوازیاں جو رمضان کی شکل میں، عید کی شکل میں انسان پر ہوتی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کو وہ کچھ ملتا ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بس شرط اتنی ہے کہ بندہ بن جائے۔ میں اکثر احباب آتے ہیں ان کو معلوم ہے، میں اکثر اس پر زور دیتا ہوں کہ آپ سب کچھ بنیے، دنیا کے سارے عہدے اپنے اندر اکٹھے کریں، لیکن ان سب عہدوں سے جو اوپر عہدہ ہے، ان سب عہدوں سے جو بڑا عہدہ ہے، اللہ کی بندگی کا اپنی ذات سے کہیں اس عہدے کو دور نہ جانے دیجیے۔ کیوں؟ یہ بندگی اور عبدیت سب سے وہ عہدہ ہے، وہ بڑا عہدہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سب سے بڑے سفر، سب سے بڑی ملاقات کے لیے معراج کی شب اپنے پاس بلایا، تو اس سفر کو بیان کرنے کے لیے اپنے حبیب کا جو منصب بیان کیا، وہ عبدیت بیان کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، تو بس بندہ عبد بن جائے تو پھر اس کا کرم ہی کرم ہے۔ بندہ عبد بن جائے تو بے شک اونٹ چرانے نہ آتے ہوں، بندہ جب عبد بن جائے تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن ہی جاتا ہے۔ بندہ بے شک جسمانی طور پر طاقتور اور توانا نہ ہو، لیکن بندہ تو پھر کیسر و کسرا کو اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں میں نگین کر دیتا ہے۔ اس لیے عبدیت کی ہمیں اللہ کا بندہ بڑی شدید ضرورت ہے، اور پھر جو اللہ کا بندہ بنتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اقبال نے اسی کو کہا کہ مسلمانوں کی اور آزاد لوگوں کی عید کیا ہے؟ آزاد لوگوں کی عید یہ ہے کہ جس سے اسلام کی شوکت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آزاد لوگوں کی عید یہ ہے کہ جس سے مسلمانوں کی جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور کہا کہ جو غلام لوگ ہیں ان کی عید تو بس یہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے۔ اس لیے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی تو اللہ نے دی ہی بندگی کے لیے ہے۔ جب آپ بندے بن جاتے ہیں
اب اس کی رحمت کی ایک جھلک سن لیجئے۔ فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ حالانکہ اس ساری چیز کی بظاہر دیکھیں تو کیا ضرورت ہے، اپنے بندوں کو جو کچھ دینا ہے اللہ ویسے ہی دے دے، لیکن جس نے بندگی کی ہو اس کی شوکت اور اس کی شان اللہ فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے، اور اس کو جو انعام دینا ہوتا ہے وہ بھی فرشتوں کو دکھاتا ہے۔ فرماتا ہے کہ فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے بندوں نے عبادی و امائی قضوا فریضتی، کہ میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے میرا جو فرض میں نے ان پر لازم کیا اس کو انہوں نے پورا کر دیا، اس کو انہوں نے ادا کر دیا۔ بتاؤ فما جزاء اجیر، کہ اس مزدور کی کیا اجرت ہونی چاہیے کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو۔ فرشتوں سے فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالی جس مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا ہو، کام پورا کرنے پر توجہ کرنی ہے۔ عبادی و امائی قضوا فریضتی، کہ میرے بندوں اور بندیوں نے میرا جو فرض ان کے ذمہ تھا میں نے لازم کیا تھا اس کو پورا کر دیا ہے، اس کو ادا کر دیا ہے۔ فما جزاء اجیر وفا، کہ جس عامل نے جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو تو بتاؤ کہ اس اجیر کی، اس عامل کا اجر کیا ہے، اس کی اجرت کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالی اس کا اجر اور اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کو پوری کی پوری مزدوری دی جائے، اس کو پوری کی پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو دوستو میرے ان لفظوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ وہ تو مائل بکرم ہے، وہ فرشتوں کے سامنے فرشتوں کو اکٹھا فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی بات ہے، یقین کریں کیا ہم نے اتنی کوئی محنت کی ہے؟ کوئی نہیں، لیکن اس کے کرم تو دیکھیں، کیوں کہ ہم تو بندوں کے حساب سے جو کریں گے تو اپنے بندہ کریں گے نا، وہ تو خالق اور مالک کائنات ہے، وہ جب صلہ، وہ جب بدلہ، وہ جب اجر دے گا تو وہ اپنی شان کے لائق اجر دے گا۔ اس لیے آپ بھی یہ دعا میں یہ جملہ یاد رکھیں، ہم بھی یہ جملہ بولتے ہیں دعا میں، اور یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا جمعۃ المبارک کے بعد تھوڑی سی لمبی، اس کی ویسے یہ ہے کہ سنتوں کے بعد دعا ہونی چاہیے۔ یہ دعا دو وجہ سے کرتے ہیں، ایک تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو سب کو دعا کرنے کے الفاظ آ جائیں، اور دوسرا یہ کہ چونکہ آگے پیچھے جو ہے وہ ہم لوگ بھاگ دوڑ میں ہی ہوتے ہیں، جلدی میں ہی ہوتے ہیں، چلیں کم از کم اس وقت کثیر مسلمانوں کا جب اجتماع ہوگا اور سارے اگر جو ہے نا وہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوگی۔ اب اگلی بات سنیں، فرمایا کہ فما جزاء اجیر، کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے کہ جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو۔ تو عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کو پورا صلہ ملنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں، دل تھام کے سنیں کہ وہ رب مہربان ہے، اور اس رب کے مہمان بن کر آج آپ اس کے گھر میں آئے۔ فرماتا ہے فرشتوں میں نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، اور ہاں ساتھ میں ان کے ساتھ یہ بھی کر دیا ہے کہ میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ بس شرط کیا ہے؟ بندے بن جائیں، جی بندے بن جائیں۔
تو دوستو بس یہ بندگی جو ہے، یہی عید ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، جو بھی ہو، بس بندگی میں آ جائیں تو یقین کریں کہ دنیا کے اندر ہی جنت کے نظارے آ جاتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنے دل کی کیفیت پتہ کریں، ذرا توجہ کریں دل کی طرف، کیسی کیفیت ہے؟ جنت میں نہیں بیٹھے ابھی، کوئی کسی کا قرضہ دینا ہے، لینا ہے، یہ کرنا ہے، کوئی بیمار ہے، فلانا ہے فلانا ہے، اس ٹائم کوئی بھی چیز، اسی کو تو کہتے ہیں کہ بس اس کے ساتھ جڑ تو جاؤ، پھر دیکھو کہ وہ تمہیں دنیا میں جنت کی بہاریں نہ دکھا دے۔ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ 2 دن ادھر ادھر نکلتے ہیں اور کھیل کود کر کے واپس آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ جو 2 دن ہیں یہ کیا ہیں، یہ کیا ان کا معاملہ ہے کہ یہ جو 2 دن سال میں تم لوگ نکل جاتے ہو اور کھیلنے کودنے کے لیے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں اس کے بارے میں کوئی زیادہ پتہ نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ سال میں 2 دن جو ہے وہ کھیل کود کے ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا، حکمت دیکھیں، دانائی دیکھیں، میرے آقا کی بصیرت اور وہ نور نبوت کا فیضان دیکھیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا نہیں کھیلنا کودنا اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں عطا فرما دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری عید الفطر ہو تب بھی اور عید الاضحیٰ ہو تب بھی ہماری عبادت کا آغاز، ہماری دن کا، ہماری عید کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے۔ صدقہ فطر آپ دے چکے ہیں، عبادت مالی ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں، عبادت بدنی ہے، اور عید الاضحیٰ انداز بدل جاتا ہے، پہلے بدنی عبادت کرائی جاتی ہے پھر مالی کرائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں کہا کھیلو کودو نہ، بلکہ کہا کہ اللہ نے تمہیں بہت بہتر 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی کو عید کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ شریعت کی جب حدود سے ہم نکل، وہ عید نہیں ہے، وہ تو ابلیس کی پیروی ہے۔ یاد رکھیں کہ مسلمان وہی ہے، اور مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ خوشی ہو، غمی ہو، عید ہو، جو بھی دن ہو، شادی ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ ہر حال میں آداب بندگی کو یاد رکھے۔ بندگی بس موضوع ہے آج کا، اور جو بندگی اللہ کے فضل سے آپ سب نے، ہم سب نے بندہ بننے کی جو کوشش کی ہے، اس کو آگے جاری رکھنا ہے، اس کو آگے جاری رکھنا ہے۔ 2 باتیں سن لیں بس پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک، یہ میں کافی دنوں سے حدیث ذہن میں یاد کر کے رکھی ہے تاکہ عید کے دن بتانی ہے آپ کو، فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے۔ کیا؟ براءت من النار و براءت من النفاق۔ ایک تو اللہ اسے نفاق یاد کر دیتا ہے کہ اب وہ اس پر جو منافق ہونے کا خطرہ ہے، اور فرمایا وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو دوزخ سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ تو مہینہ تو ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب انسان ہے، فرشتہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے ہوتے تو پھر یہ رحمت کی برساتیں نہ ہوتی۔ انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے وہ بڑی چیز ہمیں بنایا ہوا ہے، بس ہمیں پتہ لگ جائے، کاش کہ اپنا ادراک ہو جائے کہ ہم کیا ہیں۔
تو ہو سکتا ہے 1 2 4 5 کبھی کبھی آپ نے چھوڑ بھی دی ہوں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مطلب کیا ہے کہ اکثریت سے آپ سے پڑھی ہے نا تو 10 دن تھوڑا اور ہمت کرنی ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ من صام رمضان وستم من شوال کانا، فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے اور اس کے بعد شوال المعظم کے 6 روزے رکھے، کان کمن صام الدہر کلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ بس 6 دن روزوں کے ہیں، 10 دن جو ہے وہ نمازوں والے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے اس کے بعد چھٹی کرنی ہے۔ چھٹی تو بندے مومن کی، فوجیوں کی چھٹی بھی نہیں ہوتی، مولویوں کی بھی چھٹی نہیں ہوتی۔